عرب ممالک کے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل عیاش ہو چکے ہیں، وہ تو عیاشی میں مبتلا ہیں، اتنے عیاش کہ عیاشی کی حد ہوتی ہے کہ کعبے کا غلاف سب کو معلوم ہے نا، کعبے کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے تو اس کعبے کو غلاف کو سارے سال بنایا جاتا ہے، سونے کے دھاگے سے اس کو بناتے ہیں، ریشم اور سونے کے دھاگے سے اس کو بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو بیت اللہ شریف کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یہ کعبے کا غلاف ہے۔ اس کو ایک زمانے میں کون بناتے تھے؟ اس کو ایک زمانے میں وہ بناتے تھے، وہ اس کی جو ہے سلائی کرتے تھے، وہ اس کو بناتے تھے جو تہجد گزار ہوتے تھے، جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہوتے تھے، جو حافظ قرآن ہوتے تھے، اور وضو کے ساتھ اس کو بنایا جاتا تھا۔ لیکن آج عرب حکمراں کو عرب کی عیاشی یہاں تک ہو گئی ہے، ایک رنڈی ایک فاحش عورت کو بلایا گیا اور وہ فاحش عورت اپنے ہاتھوں سے اس کعبے کے غلاف کو سل رہی ہے۔ جب میں نے ویڈیو دیکھا تو مجھے خدا کی قسم رونا آ گیا کہ ایک فاحش عورت سے کہ وہ کعبے کا غلاف، ہمارے نزدیک ہمیں کعبے کے غلاف سے اتنی محبت ہے کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہر پتھر دل آدمی رو پڑتا ہے، ہر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنا غم آدمی بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر آدمی اپنا غم سناتا ہے کعبے کا غلاف پکڑ کر، اپنا غم بھول جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو رکتا نہیں ہے، چاہے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہو، 100 قتل اس نے کیا ہو، اگر وہ جب بیت اللہ شریف جاتا ہے اور کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے تو وہ اپنا سارا معاملہ بھول جاتا ہے۔ وہ دکھ اپنا دکھ کس کو سناتا ہے؟ وہ اپنا دکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے اس کعبے کے غلاف کو بھی ناپاک کر دیا۔ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مسلمان کس طرف نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی بیت اللہ کا جو کور ہے وہ ایک غلاف ہے، اس غلاف کو پکڑ کر سارے لوگ دعا کرتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے اس کعبے کے غلاف کو بھی ناپاک کر دیا۔ کاش کہ اس کا ادب کیا ہوتا، کاش کہ اس کا احترام کیا ہوتا، کاش کہ ایک ظالم اور رنڈی اور فاحش عورت سے اس کا ہاتھ نہ لگوایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ کون ان کو روکے گا، کون ان کو ٹوکے گا؟ کوئی بول بھی نہیں سکتے، وہاں تو یہ بات بول بھی نہیں سکتے جو یہاں پر یہ باتیں بولی جا رہی ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری باتیں وہ سمجھتے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم ان باتوں سے سبق حاصل کریں۔ لوگ مثال دیتے وہ ایسا کر رہے تو بھائی ان کو کرنے دو، لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ہمیں اپنے حساب سے عمل کرنا ہے۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سعودی کے لوگ کیا کر رہے تھے، ایران کے مسلمان کیا کر رہے تھے، افریقہ کے مسلمان کیا کر رہے تھے، تو تیرے بارے میں بتا۔ ہمیں ویسا نہیں بننا ہے، ہمیں ویسا نہیں بننا ہے۔ تو جس کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دل تڑپ جاتا ہے، دل روتا ہے، ہر آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگتے ہیں، اور وہاں پر لوگ کس طرح روتے ہیں آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں۔ اب جو آدمی کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے بس وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ، کتنے ظالم اور کتنے انگریز صرف اسی لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے یہ سوچا ساری زندگی کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کے اندر جاتے ہیں، کعبے کے غلاف پکڑ کر رونے لگتے ہیں، کعبے کے سامنے جا کر رونے لگتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ جب ان کو بتایا گیا انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ ویسے ہی حج عمرہ کرنے گئے اور جب انہوں نے بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑا اور ان کو رونا آیا تو جب وہ رونا آیا اس رونے کو دیکھ کر اور وہ روئے خود، اس رونے سے انہوں نے سچ مچ میں ہی اسلام اپنا لیا ہے، سچ مچ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کعبے کے غلاف کو بھی ان لوگوں نے ناپاک کر دیا ہے، ایک ظالم اور ایک فاحش عورت کا ہاتھ لگا کر۔ تو دعا کریں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ظالم جو سعودی عرب کے اندر جو ظالم حکمران پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹائے، ان کا ضمیر بھی زندہ ہو، یہ بھی فلسطین کے مسلمانوں کو اس طرح دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کا درد ان کو بھی سمجھ میں آئے۔ اب تو اسرائیل والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عرب کے مسلمان اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے جنگ بندی کی، لیکن جنگ بندی کے بعد دوبارہ پھر سے جو ہے وہ تیار ہے، دوبارہ پھر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ سعودی عرب والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بزدل ہے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، پیسوں کے لیے یہ بزدل ہو چکے ہیں کہ ہماری حکومت رہے گی، ہم سدا زندہ رہیں گے۔ کوئی آدمی 100-200 سال تک زندہ نہیں رہتا ہے، کوئی آدمی آج تک زندہ نہیں رہا، لیکن جو آدمی کسی کے لیے جیتا ہے، کسی کا فائدہ کرتا ہے، لوگ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے لیے جیے، جو دوسرے کے لیے جیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ لیکن جو خود کے لیے جیتا ہے تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، اتہاس اس کو یاد نہیں رکھتا ہے، جو صرف اپنے لیے جیے۔ کے لیے دعا کریں ان کی آنکھوں پر جو پردہ پڑ گیا ہے وہ ان کو نظر آئے۔